بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے میں نور چینل جن کے توسط سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ماہ مبارک جس کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ اور برکت کا مہینہ رکھا، اس کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں دست و دعا ہوں کہ وہ ہمیں رمضان مبارک کے تمام اعمال کو صحیح اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول بجا لانے اور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف یہ جملہ منسوب ہے، الدین عقیدۃ و جہاد۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، عقیدہ اور عملی جد و جہد۔ یہاں جہاد سے مراد صرف راہ خدا میں جا کے جہاد کرنا، دشمنان اسلام کو مارنا اور یا مارا جانا نہیں ہے۔ جہاد سے مراد یقیناً عملی جد و جہاد ہے۔ نماز عملی جد و جہاد ہے، روزہ عملی جد و جہاد ہے، زکوٰۃ، حج، یہ سارے اعمال عملی جد و جہاد ہیں۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، عقیدہ اور جہاد۔ عقیدے میں سب سے پہلے الحمدللہ ہمارے سامعین اور ہمارے مخاطبین سب مسلمان ہیں، سب غیبی طاقت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، غیبی طاقت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، خدا پر، فرشتوں پر، روح پر، قیامت پر، جنت دوزخ کا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ لیکن ایک نقطہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دینی حلقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی اور عملی زندگی سے متعلق جو ذمہ داریاں ہوتی ہے مسلمان کی، نماز، روزہ وغیرہ، ان میں تقلید ہوتی ہے۔ عقائد میں تقلید نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا پر ایمان رکھنے کے لیے انسان کو اپنی عقل اور دوسری دلائل سے باور کرنا چاہیے کہ خدا ہے۔ اسی طرح خدا کی وحدانیت کو سمجھنا، یہ صرف کسی کے کہنے پر، باپ دادا یا کسی بڑے جلیل القدر عالمی دین کے کہنے پر خدا کے وجود کا قائل ہونا کافی نہیں ہے۔ اپنی عقل اور دوسرے دلائل سے بندہ یہ باور کرے کہ خدا ہے اور یہ کہ وہ یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ عادل ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بشر کی ہدایت کے لیے بھیجا اور ان میں سب سے آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد دین کی حفاظت اور اس کی پاسداری اور اس کی تشریح کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے بعد امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف 12 اماموں کے دوش پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ قیامت پر ایمان لانا، جس کا تصور پیش کیا ہے خدا نے سورہ زلزال میں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ روز قیامت ذرہ برابر نیکی جس نے کی ہوگی اس کو بھی اپنی نیکی نظر آئے گی، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو اپنی برائی نظر آئے گی۔ دلیل سے آپ نے سمجھنا ہے، ڈیٹیل سے سمجھنا ہے کہ خدا ہے، وہ یگانہ ہے، وہ عادل ہے، اس نے بشر کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اور آخری نبی کے بعد آپ کے 12 جانشین ہیں جن کو ہم اپنا امام کہتے ہیں، اور قیامت پر ایمان لانا۔ لیکن جہاں تک ہماری عملی زندگی کا تعلق ہے، عبادات کو بجا لانے کا طریقے کا تعلق ہے، اس میں تقلید ہوتی ہے۔ اور تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآنی آیات
اور رسول اکرم اور آپ کے آل پاک کی روایات کی روشنی میں نماز اور اس کے مسائل کو سمجھنے، روزہ اور اس کے مسائل کو سمجھنے، حج، زکوٰۃ، خمس اور اس طرح کے احکام کے کو سمجھنے کے آپ پابند نہیں ہیں۔ نہ ہر شخص کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، نہ ہر شخص میں وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قرآن سے اور احادیث سے نماز، روزہ اور دوسرے فروع الدین سے متعلق مسائل کو سمجھے۔ آیات احکام یعنی وہ آیات کی جن کا تعلق احکام سے ہے، نماز اور اس کی تفصیلی مسائل سے ہے، روزہ اور اس کے تفصیلی مسائل سے ہے، حج اور اس کے تفصیلی مسائل سے جن کا تعلق ہے، نکاح، طلاق، تجارت، قسم وغیرہ وغیرہ 500 قرآن میں آیات ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے ان 500 آیات کی الگ سے تفسیریں لکھی ہے، ایک نہیں کئی تفسیریں لکھی ہے۔ اہل سنت کے علماء کرام نے بھی اور شیعہ علماء کرام نے بھی 500 احکام کی وہ تفسیریں لکھی ہیں۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ جو عقائد ہیں اس میں تقلید نہیں ہوتی، ہر شخص عقل سے سمجھے، باور کرے کہ خدا ہے، وہ یگانہ ہے، اس نے نبیوں کو بھیجا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت، امامت اور قیامت۔ لیکن جو فروع دین ہیں جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، وہ چاہے عبادات ہوں جیسے نماز، روزہ وغیرہ، یا معاملات یا لین دین ہوں جیسے طلاق ہے یا نکاح ہے یا تجارت وغیرہ، اس میں تقلید ہوتی ہے۔ اور تقلید کا مطلب یہی ہے کہ کسی غیر معمولی ہستی کو، شخصیت کو جو ان مسائل کو سمجھنے کی مہارت رکھتا ہو اور وہ علمی اعتبار سے اس مقام پر فائز ہو کہ وہ اپنی عقل، قرآن اور سنت یعنی رسول اکرم اور آپ کی آل پاک سے منقول روایات کو جانتا ہو، سمجھتا ہو اور ان کی روشنی میں رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اپنا نظریہ قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے فتویٰ پر اور اس کی رائے پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کا انسان پابند ہو، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اور تقلید میں آپ کو قرآنی آیات کی روشنی میں احکام سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح 50-60 ہزار کے قریب رسول اور اہل بیت رسول کی روایتیں ہیں جو ان فروع دین سے متعلق ہیں، ان سب کو سمجھنا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ نہ ہر شخص کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، نہ ہر شخص میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک ہستی جس کو خدا نے توفیق دی ہو اور وہ قرآن کو سمجھے، اور قرآن کو سمجھنے سے پہلے جن علوم میں مہارت چاہیے ہوتی ہے ان میں بھی وہ مہارت رکھتا ہو، اور 60 ہزار یا اس سے بھی زیادہ روایات کو بھی سمجھتا ہو، ان کے مفاہیم کو بھی سمجھتا ہو، اور ان کی روشنی میں جو رائے قائم کرے، اس رائے پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ تقلید دنیا میں ساری دنیا تقلید کرتی ہے، ساری دنیا تقلید کرتی ہے۔ جو آدمی مکان بنانا چاہتا ہے وہ انجینئر کی وہ تقلید کرتا ہے، وہ آرکیٹیکٹ کی تقلید کرتا ہے، وہ جس طرح کا نقشہ زمین کو دیکھ کے بنا کے دیتا ہے، وہ جتنا سریہ کا ہے، وہ جتنا سیمنٹ کا ہے، وہ اس کے مطابق مکان بنانے کے آپ پابند ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ خدا نخواستہ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ خود ہی کسی میڈیکل کی کتاب میں یا وہ ہمدرد صحت یا اس طرح کے وہ یوٹیوب یا واٹس ایپ پر دیکھ کے کسی نسخے کو آپ استعمال نہیں کرتے، اس طرح اپنی جان کو خطرے میں آپ نہیں ڈالتے، ماہر کے پاس جاتے ہیں۔ عام MBBS کے پاس بھی نہیں جاتے، کسی اسپیشلسٹ کی تلاش میں جاتے ہیں۔ اگر لکھا ہو یہ FRCS ہے، UK کا بھی ہے اور USA کا بھی ہے، آپ MBBS سمپل MBBS کو چھوڑ کے آپ وہ FRCS کے پاس جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ماہر ہے۔ اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک سرجن کے سامنے آدمی لیٹ جاتا ہے
کہ آپ جو ہے نا مجھے پھاڑیں چیریں، آپریشن کریں اور میری بیماری کو دور کریں۔ یہ سب تقلید کے نمونے ہیں، یہ سب تقلید کی قسمیں ہیں، لیکن بعض حضرات جو دین کی گہرائی اور اس کی وسعت کا جن کو اندازہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ایک با ترجمہ قرآن پڑھیں گے اس سے ہم اپنے دین کو سمجھیں گے، یا روایات کی کتابیں جن کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے ان کو پڑھ کے ہم خود نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق، نکاح، تجارت، رہن، قرض، قسم وغیرہ یہ ان کے مسائل کو ہم سمجھ جائیں گے۔ یہ انتہائی سادگی ہے، اتنا آسان نہیں ہے دین کے فروعی مسائل کو سمجھنا۔ اس لیے ہمیں کسی مجتہد کی جو دینی احکام کو سمجھنے کی مہارت رکھتا ہو اس کے فتویٰ پر عمل کرنے کے ہم لوگ پابند ہیں، اور خصوصاً اس سلسلے میں جو نقطہ وضاحت طلب ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، چاند کے بارے میں، ایسے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو رسول خدا کے زمانے میں، ائمہ معصومین کے زمانے میں وہ مسائل نہیں تھے، لیکن جدید سائنس نے، جدید ٹیکنالوجی نے نئے نئے مسائل پیدا کیے ہیں، ان کا حل اسلام کے اندر موجود ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہم نے ایسے قوانین، ضوابط اور فارمولے بنا کے دیے ہیں کہ ایک فارمولے سے آپ سینکڑوں مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ مجتہد کی بس کی بات ہے۔ وہ جدید ان قوانین اور فارمولوں کی روشنی میں درپیش مسائل کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ان کا احسان مند، ممنون احسان اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ خون پسینہ ایک کر کے وہ ان احکام کو حاصل کرتے ہیں اور پلیٹ میں رکھ کر عمل کے لیے آپ کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں۔ بعض پروگراموں میں کچھ مومنین نے یہ سوال اٹھایا کہ تقلید کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے ایک سمپل مثال دی تھی ان کو، ابھی رمضان مبارک میں ہو سکتا ہے بہت سارے مومنین و مومنات کو یہ مثال پیش آئے۔ میں نے کہا کہ آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے، اور آپ سے کوئی پوچھے کہ رمضان المبارک میں ڈاکٹر نے مجھے، چونکہ مجھے سانس کی تکلیف ہے لہذا ڈاکٹر نے مجھے انہیلر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے، اس سے میرا روزہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً رسول خدا کے زمانے میں یہ آلہ نہیں تھا، یہ اوزار نہیں تھا، انہیلر ایجاد نہیں ہوا تھا، یہ بعد کی ایجاد کردہ ہے، لیکن اس قسم کے مسائل کو حل کرنے کے جو فارمولے ہیں وہ ہمیں رسول اکرم اور آپ کی آل پاک نے بنا کے دیے ہیں، مستقل کتابیں لکھی گئی ہے ان فارمولوں پر مشتمل، ان کی تشریح کی گئی ہے۔ اور میں چلتے چلتے اس کا حکم بھی آپ کو بتا دوں، مجتہدین کہتے ہیں کہ یہ جو انہیلر ہے اور ایک بٹن کو دبانے کے نتیجے میں جو گیس نکلتی ہے، دیکھا جائے گا کہ یہ کہاں جاتی ہے، یہ اگر آپ کے حلق سے ہوتے ہوئے آپ کے معدے میں یعنی خوراک کی نالی میں اگر یہ جائے تو آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خوراک کی نالی میں نہیں جاتا بلکہ سانس کی نالی میں جا کے وہ پھیپھڑے کے ذریعے سانس لینے میں آپ کی اگر یہ مدد کرتا ہے تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تقلید کے بغیر اگر ہم صرف مسلمان بننے کے لیے، پاک ہونے کے لیے، اپنے مسلمان باپ کی جائیداد کا حقدار بننے کے لیے اگر کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، بے شک کسی تقلید، مجتہد کی تقلید نہ کریں، لیکن اگر آپ نے عملی زندگی گزارنی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نکاح کرنا ہے، طلاق دینا ہے، انسان ایک قدم بھی تقلید سے میرے محترم سامعین اور ناظرین بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا جب تک آپ کسی مجتہد کی تقلید نہیں کریں گے اس وقت تک عبادات کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر دعا کروں گا خدا کی بارگاہ میں
کہ وہ ہمیں اسی آنے والے بابرکت مہینے کی برکتوں سے احسن طریقے سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔